اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان محترم، آپ سب کے سامنے جو میں نے مجلس کا آغاز کیا ہے، قرآن شریف کے جو سب سے پہلا جس کی آپ قرآن شریف جب پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے سورہ الحمد ہی پڑھتے ہیں. اور قرآن کی جب تلاوت کرتے ہیں، جب بھی وہ قرآن کا جو پہلا پارہ ہوتا ہے اس میں جو پہلا جو سورہ ہوتا ہے وہ سورہ الحمد ہوتا ہے. اور مجلس جس طریقے سے ہم نے شروعات کر رہے ہیں اور جس میں کیونکہ وہ بھی ذکر ہے جو اس پروردگار کا ہی ذکر ہے اور اس کی بھی جب شروعات الحمدللہ سے کی جائے تو کتنی بڑی ایک شان ہوگی. سلوات پڑھ دے محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ الحمدللہ رب العالمین نے سلوات ویسے پچھلی بار کی جب میں مجلس پڑھی تھی تو آپ کو بتا دوں اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے. حضرت علی علیہ السلام کا جب دور تھا تو ایک آدمی بڑا پریشان. سنیے جو لوگ پریشان رہتے ہیں، جو جن کی غریبی ہے ان کے لیے کیا چیز ہے، جو بہت مزدوری کرتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی برکت نہیں ہے، وہ کیا کریں؟ یہ گھر تک پہنچانا ہے آپ لوگوں کو. بہت پریشان. میری آواز آ رہی ہے نا بھائی آپ لوگوں کو؟ بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ذرا نہیں، ان کو نہیں آ رہی ہے. آ رہی ہے؟ حضرت علی علیہ السلام دور تھا، ایک آدمی بہت پریشان کیا کروں. اس نے کہا کہ مولا، حضرت علی کے پاس پہنچا. حضرت علی میں بڑا بہت پریشان ہوں، میرے بچے بھی پریشان ہیں، نہ کھانے کو کچھ ہے نہ روزی کو کچھ ہے، میں کیا کروں؟ مولا نے کہا کہ جب باہر سے مٹی اور کنکر جو ہے وہ اٹھا کے لے گیا. اس آدمی نے کیا کہا کہ چلو مٹی کنکر ہے، اس نے جتنا باہر گیا اس نے کھودنے کے بعد جتنا اس کے ہاتھ میں آیا وہ لے کے مولا کے پاس آ گیا. سنیے گا، یہ ان کے لیے بتا رہا ہوں جو بالکل پریشان رہتے ہیں، تنگی ہو رہی ہے، آ کے مولا کے پاس آ گیا. مولا نے دیا، مولا نے پڑھا کچھ اور پڑھنے کے بعد مٹی اپنی کھول. جیسے اس نے مٹی کھولی اس میں کیا تھے؟ سارے درہم، اس میں زیورات، سب چیز. بڑا کچھ ہو گیا کے بعد وہ بڑا خوش ہو گیا. تو مولا نے کہا کہ لے جاؤ اپنے بچے کو پالو. اس کے بعد اس نے 8-10 دن تک آرام سے کچھ کرا نہیں. اس نے کہا کہ یہی ہے، اس کو اس نے بیچا. کرنے کے بعد اس کا 8-10 دن چل گیا. اس کے بعد اس کو کیوں ہوا؟ چلو ایک بار مولا کے پاس پھر چلتا ہوں. تو اس بار کہا کہ مولا پھر سے مجھے وہی کہیں گے. تو ایک بار اپنی جو لے کے گیا تھا کپڑا اس کو پہلے سے لے کے آ گیا. مولا وہ پھر سے وہی پریشانی آ گئی، وہ سارے جو سب کے سب ختم ہو گیا. مولا یہ میں پھر سے ہی آیا ہوں. مولا پھر کہتے ہیں مولا کا تو اتنا بڑا دین ہے. انہوں نے کہہ لیا. پھر سے مولا نے کچھ پڑھا، پڑھنے کے بعد اس کو کہا کہ کھول. جیسے اس نے کھولا پھر سے وہی چیز. اور وہ بہت ہی خوش. اس کے بعد جب اس نے وہ دیکھا تو وہ تقریباً اس کو تو 10-15 دن تک چل گیا. چلنے کے بعد کیا ہوا؟ اس نے کہا یہ تو بہت ہی بہترین. اس نے اپنی بیوی کو بتایا، بچوں کو بتایا کہ میں تو گیا مولا کے پاس. مولا نے کہا کہ یہ چیز ہو گئی. تو اس نے کہا ایک کام کرو، بیوی جب یاد ہے تو آپ جب ذرا سی لالچ آتی ہے، جب ہمیں کچھ فری میں چیز ملتی ہے، کہتے ہیں کہ ہاں بھائی فری میں مل رہا ہے ایک چیز، تو فوراً اس کی طرف ایک انسان دوڑتا ہے. کیا ایسی چیز ہے؟ کیا ایسا مولا پڑھ رہے کہ بیوی نے کہا کہ ارے تم مولا پڑھتے ہیں اور وہ کچھ چاہتے ہیں اور ایک دم سے پڑھتے ہیں اور تم اس سے بڑے تم خود ہی نہ سیکھ لو. تم خود سیکھ لو وہ چیز. جیسے وہ مولا پڑھتے ہیں ویسے ہم گھر پہ ساری مٹی اکٹھے کرتے رہیں گے، کوڑا کر ہم بھی پڑھ لیا کریں گے. ٹھیک ہے، یہ چیز میں کرتا ہوں. اور گیا مولا 1-1.5 مہینے بعد. مولا وہ میں تو بیوی بھی کہہ رہی تھی آپ بھی بار بار پریشان ہوتے ہیں، آپ بھی اتنا آپ پورے امام ہیں اور آپ بھی پریشان رہتے ہیں. تو مولا میں نے کہا آپ بھی مجھے بتا دیجیے وہ کیا نقصہ ہے تو میں خود ہی پڑھ لیا کروں. تو مولا نے کہا کہ وہ سورہ الحمد ہے. اچھا ٹھیک ہے مولا، بس وہ اتنا سنا تھا مولا سورہ الحمد. مولا نے 3 بار سلوات کرنے، سورہ الحمد 3 بار سلوات کرنا. اس نے کہا ٹھیک ہے مولا. اس نے اٹھایا فوراً اپنے گھر تک جانے کے بعد اس نے بیوی بچوں سے سب سے کہا کہ جلدی جاؤ اپنے اپنے سارے ہم کنکر سب اکٹھے کریں گے. اور شروع ہو گیا. اس نے کہا بچے دیکھو، بچے ادھر آ جاؤ، اب میں پھر سے الحمد پڑھنے جاؤں. اس نے کہا اللہم صل علی محمد اللہم صل علی محمد اللہم صل علی محمد. شروعات کس میں کی؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم صل علی محمد اللہم صل علی محمد اللہم صل علی محمد. پتہ نہیں ہوگا ارے یہ کیا ہوا؟
اس نے ہی ہوا اس کی بیوی کہی ارے تم ہٹو میں پڑھتی ہوں. اب بیوی شروع ہو گئی, بیوی نے بھی وہی چیز پڑھ کے دیکھی. بھیا جب انہوں نے صبریں جتنے گھر والے تھے صبریں پڑھ لی تو وہ بڑا پریشان ہوا. مولا یہ معذرت اس سے چھوٹ بولا مولا مجھے بتانا نہیں چاہ رہے تھے اس کا کیا راز ہے. وہ جاتا ہے پھر سے مولا کے پاس, مولا آپ نے تو مجھے کہا کہ سورہ علم پڑھو کہ یہ ہو جاتا ہے, اور میں تو پورے میرے پریوار نے پورے 4 گھنٹے ہم نے لگا دی, وہ پتا تک نہیں ہلا, ایک کنکڑ نہیں ہلا. نہیں ہلا نکل جاؤ. وہ پھر سے لے کے آتا ہے. مولانا نے پڑھی الحمد صلی اللہ اور جیسے الحمدللہ کا سورہ پڑھا, سورہ پڑھنے کے بعد جب سلوات پڑھی اس کو پھونک ماری اور وہ پھر سے سر اٹھتا ہے. تو اتنا دیکھنا تھا, وہ تو کافی ہو مولا کے پیر, مولا مولا مجھے معاف کر دیے. بولا کیسے؟ کہہ رہے تم نے جو پڑھا وہ مومن کی زبان, میں جو پڑھ رہا ہوں اپنی مومن کی زبان. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ذرا سے باہر نکلے, اس نے ہمیں مار دیا, کچھ گانے سے مار جاتے ہیں. کسی نے بولا کہ تمہارے پاس کچھ پیسے, ہم نے کہا نہیں ہے, ہمیں جھوٹ بول دیتے ہیں. ماما آپ نے پوچھا کہاں پر ہو, ہم نے کہا ماما یہیں پہ ہی پاس میں رہا ہوں, 5 کلومیٹر. جھوٹ بول رہے ہیں. ہم اپنی زبان کو دیکھیں, کیا ہماری وہ زبان اس طریقے کی ہے؟ کیا ہماری اس زبان سے ہم کچھ نکالیں اور جو پتہ تک پہنچ جائے وہ ہے؟ انسان بڑا پریشان ہوتا ہے کہ بھائی مولا بھائی ہماری تو دعا قبول نہیں ہوتی, ہماری ہوتا ہی نہیں ہوتا. آپ لوگوں نے میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں, بہت دعا مانگتا ہوں, میری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی. سن لیجیے اس کا بھی نسخہ بتا دیتا ہوں آپ کو کیسے دعا قبول ہوتی ہے. لکھ لیجیے, سمجھ لیجیے. اللہ 3 آپشن دیتا ہے. کتنے آپشن دیتا ہے؟ 3. آپ نے مان لیے چھوٹا سا ہے, ابھی 14 سال کا بچہ آپ کا, اب اس نے بولا کہ اے اللہ میاں اے پروردگار مجھے بائک دے دے, بائک دے دے, مجھے موٹر سائیکل مل جائے. اب وہ مانگ رہا ہے دعا, مانگ رہا ہے دعا, اس کی دعا پوری نہیں ہوتی. بھائی وہ 18 سال کا ہوتا ہے. 18 سال کے ہونے کے بعد اس کے پاپا کہتے ہیں کہ چل بیٹا میں جا رہا ہوں ڈرائیونگ لائسنس بنوانے, تیرا لائسنس بنوا دیتا ہوں. اس کا لائسنس بن جاتا ہے اور اس کا برتھ ڈے کچھ ایسی کچھ پاس ہوتا ہے 12 کلاس میں, تو اس کو اس کے پاپا اس کو موٹر سائیکل دے دیتے. کیا ہوتا ہے اس میں؟ وہ بڑا خوش ہو جاتا ہے کہ جو میں نے دعا مانگی اللہ سے اور اللہ نے اب دی مجھے. ایک چیز ہوتی ہے اللہ کہتا ہے کہ میں تجھے دوں گا, لیکن تو جب 14 سال کا تھا, اگر میں تجھے جب دینا تھا اور تو کہیں ایکسیڈنٹ کر دیتا تو تیرے پاپا بھی پھنستے, تو بھی پھنستا, تجھے سزا بھی ہو جاتی. تو اللہ نے کیا کہا کہ تو 18 سال کا ہوا, تیرا لائسنس بنوایا میں نے, لائسنس بنوانے کا تجھے ڈرائیونگ بھی آ گئی, اب تجھے گاڑی دے دی. دوسرا کیا ہوتا ہے کہ اب میں 18 کا ہو گیا, 19 کا پڑھ دیا, مجھے بائک دے دے, بائک دے, بائک دے, اتنے میں میری جاب لگتی, جاب والے کہہ رہے تھے بھیا تمہیں بائک ہماری طرف سے لو جی. اس کی جو اس نے مانگی اس میں فوراً مل گئی. ہوتا ہی نہیں ہوتا, کبھی کبھی کچھ مانگتے فوراً مل جاتا ہے. تو اللہ وہ ہمارا نہیں ہوتا. ایک کیا ہوتا ہے 18 کا بھی پار ہو گئے, 19 کے بھی پار ہو گئے, اللہ مجھے بائک دے دے, اب تو اس کے پاس بھی بائک ہے, اللہ مجھے نہیں دے رہا, اللہ اب تو اس کے پاس بھی 21 سال کا ہو گیا, اللہ اب مجھے نہیں دے رہا. بائک کے پیچھے پڑا ہے, میں نے تو تیرے لیے کار کا انتظام کیا تھا. اللہ اکبر, میں نے تجھے کار کا انتظام کیا تھا. تمہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی شادی ہوتی ہے, شادی کے بعد دہیج میں کار ہی بن جاتی ہے. تو اللہ آپ کو دے گا, بس کیا کرنا ہے, صبر کرنا ہے. کچھ بھی چیز ہے صبر کر لیجیے. ہاں پروردگار ہمارے ساتھ ہے. اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ارے آج میں اگر چلے جاتا, آج میں اگر چلے جاتا تو آج میرا سب چیز ہو جاتا. ایک کیا تھا, ایسی مولانا علی کے زمانے کے وقت کی بات ہے, ایک آدمی نے کہا کہ مولا مجھے باہر شہر میں جانا ہے, بہت پروفٹ کا کام ہوگا میرا, اگر میں چلائیں گے وہاں پہ تو مولا میرا بڑا پروفٹ ہوگا, مجھے بہت جو میرا جو سامان ہے وہ بک جائے گا, مجھے بہت فائدہ ہوگا. مولانا نے کہا اچھا تو نہیں جاؤں, ٹھیک ہے مولا آپ کو نہیں جاتا ہوں. جاتا اپنی بیوی سے بات کرتے کہ مولا نے منع کرتا. سنیے گا کتنی بڑی بات بتا رہا ہوں. جناب آپ کو میری آواز نہیں آ رہی کیا؟ ان سے بولیے گا تمہیں سو رہتا ہے, آپ کو آواز آ رہی ہے, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی. تو کیا تھا جس میں میں نے بات کیا کہ جب مولانا نے مجھے منع کر دیا, اور تم کیا ہوتی ہے ابو جب کھیلتے ہیں تو دنیا میں فائدہ ہوگا تو میں دین سے بھی ہٹانے کے لیے کہتی ہوں. تو آپ کو اپنے زمین کو تازہ رکھنا ہے کہ کس طریقے سے ہم اسلام کے راستے پہ چلیں. تو مولانا نے تو منع کر دیا کہ وہاں شہر پہ جا کے دوسرے شہر میں جا کے بزنس نہ کروں.
تو نہیں چھوڑو بھی والے جب آپ کو تو پتا ہے نا آپ کے خریدار تو کھڑا ہوا ہے نا ہاں میرا تو خریدار کھڑا ہوا ہے تو آپ چلے جاؤ. جانے کے بعد وہ جاتا ہے اب مان لو یہاں سے میگن گنج چلے جاتا ہے اور جانے کے بعد اس کو بہت اچھا پروفٹ ہو جاتا ہے بڑھیا کر کے. اب اس میں جانے کے بعد کوئی رات میں وہیں رہتا ہے رہنے کے بعد پھر وہ صبح یہاں پہ آتا ہے مولانا کے پاس ملتا ہے. تو مولانا آپ نے تو مجھے منع کیا تھا کہ بچہ وہاں پہ پر میں جب وہاں گیا تو مجھے تو بڑا پرابلم ہوا. مجھے معلوم مجھے تو پرابلم ہوا لیکن مجھے ایک بات بتا جب تو وہاں گیا تھا تو رات میں کہاں رکا تھا؟ تو میں وہاں وہیں پہ بھاگا تھا وہیں پہ میں آپ سے سو گیا تھا کہ جب تو سویا تھا تو تو کیا کرتا میں نے اٹھا تھا 7-8 بجے تک. میں نے کہا تو میں نے مجھے منع کیا تھا اور اسے یہ کہا تھا کہ تمہیں نمازیں ادا کرنا ہو. وہ جو نماز تم نے جو 2 رکعت کی نماز جو تم نے قضا کر دی جو تم اس بزنس کے لیے کیا تو جتنا بھی وہ پروفٹ کر لے وہ تیری نماز کا جو ثواب جو تم نے چھوڑا ہے وہ نہیں مل سکتا. تو یہ ہمیں پہلے بتاتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ جو نماز ہے اسے تو بالکل نہ بھولو. یہاں اذان ہوئی آپ کے پاس فون ہوتے کہ نہیں ایک بار رک جاؤ آپ کو کام کر رہے ہیں نہیں بس امی ایک بار رک جاؤ میں نماز پڑھ کے آتا ہوں. نماز کو تو بالکل نہ چھوڑے. یہی وہ نماز ہے جو آپ کو آپ کے امام سے ملائے گی جو آپ کو اللہ سے ملائے گی. یہی آپ کی نماز ہے جو آپ کو قبر میں آپ کی روشنی دے گی. اور یہی اگر آپ اس چیز کو نہیں سمجھے تو آپ یہ سوچیے نہ آپ کی اس دنیا میں آپ کو کچھ ملنے والا نہ ہی آخرت میں ملنے والا نہ ہی قبر میں ملنے والا. سلوات پڑھ دیں. ہم لوگ یہ سوچا ہم نے صبح اٹھتے ہی ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم صبح اٹھے کیا ہم کیا اللہ کو یاد کرتے ہیں. صبح اٹھتے سب سے پہلے آپ ہر کسی کے اس وقت آج کل کے دور آگے موبائل واٹس ایپ سب سے پہلے میں واٹس ایپ موبائل میں لگنا ارے کسی کا کال تو نہیں آیا کہ ہم نے کبھی اس بار یہ سوچ کے اٹھا کہ آپ ایک بار جیسے آپ اٹھوں تو سب سے پہلے اٹھ کے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھوں کلمہ پڑھوں ایک بار اپنے وقت کے امام کو میں یاد کروں سلام کروں. تو ہم نے سوچا جب ہمارے گھر میں کوئی بڑے بزرگ ہوتے تو سب سے پہلے کہتے تو دکھ جاتا صبح تو سلام جس سلام کہتے ہیں آرام کرتے ہیں نا. اور سوچو جو وہ پروردگار ہے آپ اگر اس کا نام لے کے اگر آپ شروعات کرو گے اس دن کی جب شروعات کرو گے تو جہاں جہاں نکلو گے آپ وہ ہر ایک قدم پہ روزی کی روزی ملتی ہے. بہت چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں. آپ کو ہر ایک دور میں یہ ہونا چاہیے کہ ہر ایک دور کے اندر ہر ایک نبی کو 1,24,000 نبی آئے لیکن اس وقت کون ہمارا ہے پتا ہے آپ کو. اللہ نے اپنے 1,24,000 پیغمبر بھیجے اور جب 1,24,000 جو آخری پیغمبر تھے انہوں نے غدیر کے دن یہ بولا تھا جب وہ حج کر کے واپس آ رہے تھے کہ میرے بعد کیونکہ اب کوئی نبی تو آئے گا نہیں تو سنیے گا یہ اپنے بچوں کو بتاتے ہیں رات میں سوتے وقت کہ بیٹا اچھا بتاؤ کیا ہوا تھا غدیر میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً لاکھوں حاجی جو تھے ان سب کے سامنے کھڑے ہو کے بولا تھا کہ میرے بعد اب جو پیغمبر کوئی نہیں ہے لیکن اب جو تمہارا امام ہوگا وہ پہلے امام میں جو رہنمائے ہوں گے وہ علی ہیں. اور علی کی ہی 11 اولادیں ہوں گی جو تمہارے ساتھ قیامت تک رہیں گی تمہارے ساتھ قیامت تک رہیں گی. اب انسان پوچھے کہ کیا اس وقت بھی ہمارے ساتھ امام ہیں؟ بے شک حضرت علی کے اس وقت جب حضرت علی کی بھی شہادت ہوئی مسجد کے اندر سوچیں حضرت علی ایک ایسے شخص ہیں پوری دنیا میں آپ کہاں پیدا ہوئے آپ بولیں گے کہ میں ہاسپٹل آپ بولیں گے میں گھر میں آپ ہمیں بولیں گے میں دوسرے شہر میں. ہر ایک انسان کوئی ہاسپٹل میں کوئی گھر میں ہر جگہ پیدا ہوگا لیکن ایک پوری دنیا پوری کائنات میں جو ایک شخص ہے جو کعبے کے اندر پیدا ہوا وہ ہے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام. پوری دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا اور وہی ایک ایسے امام ہیں جو مسجد کے اندر ان کی شہادت ہوئی. پھر ان کے بیٹے امام حسن ہوئے ان کی امام حسن کے زہر دے دیا گیا اور جب لاشیں جب گیا قبرستان سے تو اس وقت بھی ظالموں نے ان کی لاشیں کے اوپر تیر برسا دیے اور لاشیں ایک بار پھر واپس آیا.
تو دیکھیے حضرت علی نے شہادت دی، امام حسن نے ان کی شہادت، اور آخر میں اپنے امام حسین آتے ہیں۔ امام حسین کی جس طریقے سے کربلا میں ابھی صرف 20 دن ہی گزرے ہیں نا، جب امام حسین کا جو پورا کا پورا گھر اجڑ گیا، پورے 72 لاشیں امام حسین کے ساتھ شہید ہو گئے ہیں۔ جناب زینب نے دیکھا کہ سامنے، جناب زینب نے دیکھا کہ میرے سامنے ہی میرے بھائی امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے ہیں۔ یہ جہاں تک شہادت مسائل نہیں پڑوں گا، میں صرف یہ بتا رہا ہوں امام حسین کی بھی شہادت ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس لیے بتا رہا ہوں آج کل کے اپنے نوجوان بھائیوں کی کہ وہ سمجھ جائیں کہ اس وقت ہمارے امام ہے کون۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ اس وقت اب دوسری قوم کے کیا ہے، کسی کا وارث نہیں ہے۔ ابھی ہم کیا کہتے ہیں، ہمارے دادا ہے، ہم بولتے ہیں ہمارے نانا ہے، ہمارے آپ کہتے ہیں ابھی میرے پردادا ہے، ابھی میرے دادا ہے، زندہ ہے، بتاتے ہیں نا، ایک فخر محسوس ہوتا ہے نا۔ تو آپ لوگوں کو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ امام حسین کے بعد ان کے بیٹے بھی زین العابدین، ان کے بعد محمد باقی، پانچویں کے چھٹے جعفر صادق، اسی کے بعد ساتھ امام موسیٰ کاظم، 8 امام علی رضا، 9 امام محمد تقی، 10 امام علی نقی، 11 امام مولانا حسن عسکری۔ وہ آئے جب 12ویں امام، جب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ 12 بیٹے اس کے عمر میں قیامت تک ہوں گے، تو انہیں دشمن جو لوگ تھے وہ انہیں مارنے کے لیے پہنچے، اور جیسے امام زمانہ یعنی امام مہدی جیسے ان کے پاس پہنچے مارنے کے لیے، امام زمانہ پروردگار نے انہیں غائب کر تقریباً 1150 سال ہو گئے، 1150 سال امام زمانہ ابھی قیام میں ہے، اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ جیسے امام حسین کے 72 ساتھی تھے، 313 سے ساتھی ہو جائے۔ اب آپ بتائیے، آپ ہر کوئی انسان سوچتا محرم میں جاتے تعزیے نکالتے نا، آپ کیا سوچتے ہیں محرم کو، اے مولا حسین شاید ہم بھی آپ کے ساتھ کربلا میں ہوتے، سوچتے ہیں نا، اے مولا حسین آپ کو جس طریقے سے پیاسوں اور شہید کیا گیا شاید ہم ہوتے تو آپ کی جگہ ہم شہید ہو جاتے، سوچتے ہیں آپ یہ، سوچتے ہیں نا، ماتم کرتے ہیں، یہاں دیکھتا ہوں میں خون نکالتے کرتے ہیں نا، نکالتے ہیں۔ آپ یہ سوچیے امام زمانہ کہہ رہے ہیں مجھے 72 نہیں 313 آتا۔ آپ ذرا اب اپنے اندر جھانک کے دیکھیں، کیا آپ اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے امام کے ساتھیوں میں شمار ہو جائیں؟ وہ تو صرف 72 تھے، آپ کو معلوم ہوتا ہے 313 مجھے چاہیے، ہو سکتے ہیں آپ دیکھیے، شاید یہی وجہ ہے کہ ابھی ہمارے میں اتنی کمی ہے کہ امام زمانہ 1150 سال ہونے والے ہو رہے آگے بڑھے۔ امام کو ہم لوگوں کی ضرورت ہے، جب امام دیکھتے ہیں کہ میرا اللہ بچانے والا یہ نماز پڑھتا ہے، یہ قرآن پڑھتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جھوٹ بولتا ہے، گانے بکتا ہے، اسی زبان میں دوسری میرا ذکر ہوتا ہے، اسی میں سنتا ہے، کیونکہ اسی سے اپنے بچوں کو بھی گانے بکتے ہیں، تو کیا امام ہمیں پسند کریں گے؟ اور یہی وجہ ہے امام زمانہ بھی ہے۔ سوچیے، غور کریے، اور رات میں دیا کرا کرے، معافی مانگتے والا کیا ہوا، ہم سے کیوں لیا، اس نے صرف بات کیا کیجیے، جب نماز کی جائے سجدے میں ایک بار بات کیا کیجیے، آپ کو اس کے آنسر ملیں گے۔ آپ کی بڑی بڑی پریشانیاں ہوں، آپ سجدے میں جائیں، اللہ سے بولے اللہ تجھے واسطہ ہے اس آخری امام کا جس کو پورا غیر میں کیا ہوا ہے، ان سے اپنی اپنی باتیں کیجیے، آپ کو آواز آئے گی، اور اس آواز کو اگر آپ نے سن لیا تو سوچیے جو آپ کا قدم آگے بڑھتا جائے گا، جو قدم آپ کا اسلام کے لیے قدم آگے بڑھے گا، دین کے لیے قدم آگے بڑھے گا، اور جہاں جہاں آپ جاب کرتے ہیں پھر کام کرتے ہیں تو انسان دیکھیں کہ یار کیا ماشاء اللہ سے یہ کیونکہ کام کر رہے ہیں، کتنی اچھی انسانیت ہے، وہ دیکھ رہے ہیں، اگر ہم پانی پلاتے ہیں کیوں پلاتے ہیں کہ ہم دین کو دکھاتے ہیں، یہ ہمارا اسلام سکھاتا ہے، ہم بھوکوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، ہمارا اسلام سکھاتا ہے۔ اور لیکن یہ سوچیے آپ نے 10 محرم کو پانی بھی پلا دیا، آپ نے 10 محرم کو آپ نے کھانا بھی کھلا دیا، لیکن امام حسین علیہ السلام کی 4 سال کی بچی تھی جس کو پانی بھی نہیں ملا، جس کو کھانا بھی نہیں ملا، وہ بچی تڑپتی رہتی تھی۔ آپ کو معلوم ہے میں مصائب امام حسین نے کربلا کے بھی بتا دیا، آپ نے ہمیشہ سنوں میں جازم میں پوری مجلس سے سنائی گئی گھنٹے کی۔ 10 محرم کا جب وقت تھا امام حسین شہید کر دیے جاتے ہیں،
شہید کرنے کے بعد امام حسین علیہ السلام جب شہید ہو جاتے ہیں تو ان کے نیزے جو سر ہوتے ہیں وہ کاٹ کے ان کو نیزوں کے اوپر ایک جیسے ہوتے ہیں نا تیر اس کے اوپر ان سروں کو لے کے جایا جاتا ہے. جناب سکینہ 4 سال کی صرف 4 سال کی جب ان کے قافلے کے اوپر ان کے اوپر پورا حملہ کر دیا جاتا ہے ان کے خیمے جلا دیے جاتے ہیں. اب یہ سوچیے یہ بچیاں چھوٹی چھوٹی یہاں میرے خیال سے کوئی ایسا بچہ نہیں ہوگا جو بھی 4 سال کا ہوگا. یہ چھوٹا سا بچہ بھی دیکھ رہے ہیں نا یہ بھی 8 سال کا. ابھی سوچیے جب یہ اتنا معصوم سا بچہ 8 سال کا ہے تو 4 سال کی بچی کتنی چھوٹی ہوگی. اب یہ سوچیے جناب سکینہ کے پاس جب ایک شمر ملعون آتا تھا اور آنے کے بعد ان سب کے جو قافلے میں جن کے پاس زیورات تھے جو بھی چیزیں تھی سب لوٹ لیا. اب جناب سکینہ جو 4 سال کی تھی اور ان کی بہن نے سدرا کی اور ان کو بالیاں پہنائی تھی ہاتھوں میں چوڑیاں پہنائی تھی تو وہ ملعون آتا ہے جناب سکینہ کے پاس آنے کے بعد کانوں کی بالیاں نکالنے کو کہتا ہے. جناب سکینہ کہتی ہے کہ میرے پاس متا میں نکال رہی ہوں. یہ جناب سکینہ تو وہ اتنا جنات ٹائپ کا تھا اور جب وہ تماچے مارتا رہ رہا تھا ہر کسی کو تو وہ جناب سکینہ بھی ڈر گئی تھی. جناب سکینہ نے جب دیکھا کہ رک جا میں تجھے اپنی بالیاں نکال کے دے رہی ہوں اس نے کہا کہ جلدی نکالو. وہ اتنا کہہ رہا تھا اس نے جب جناب سکینہ کی بالیاں نہیں نکلی نا تو اس نے چھین لی ان بالیوں کو اور جب وہ بالیاں چھینی تو یہ سوچیے جب اس کان کے اندر سے یا کہیں سے بھی اگر آپ کو وہ چھپ جائے تو وہ پورا کا پورا خون نکلنے لگ جاتا ہے. جب 4 سال کی وہ مظلومہ سکینہ جب ان کی کانوں کی بالیاں دونوں چھین لی گئی ہوں گی تو ان کا کہا جاتا ہے وہ جو پورا کرتا تھا وہ پورا لال کلر کا ہو گیا تھا پورا خون سے ہو گیا تھا. لیکن جناب سکینہ کے اوپر صرف اتنے ہی مصائب نہیں ہوئے. آپ بھی سنیں گے جناب اس کے بعد ان پورے کا پورے قافلے کو جتنے بھی ان کی بیویاں تھی جن کی بیٹی تھی جب بہن تھی ان سب کو ایک ہی رسی کے اندر باندھا. آپ سنیے گا آپ میری طرف دیکھیں گے ایک بار آرام سے بالکل پڑھو گا کہ میرا مقصد صرف آپ لوگوں کو سمجھ جائے کہ کیا مسائل گزرے ہیں. جناب زینب جو تھی ان کی بہن امام حسین کی وہ تقریباً بہت بڑی تھی 6-7 فٹ کی تھی. جناب سکینہ 4 سال کی بچی کتنی تھی چھوٹی سی تھی. ٹھیک اسی طریقے سے ساری جتنی لیڈیز تھی ان سب کو ایک ہی گلے میں رسی میں باندھ کے ان کو لے جایا جا رہا تھا. اب ایک بات بتائیے آپ خود آپ ہے آپ کی ہائٹ ہے 7 فٹ ایک 4 سال کی بچی اس کی ہائٹ کتنی 1 فٹ 2 فٹ ہوگی. ایک رسی میں جب باندھا جائے گا اور جب باندھنے کے بعد ایک طریقے سے چلایا جائے گا تو میری ہائٹ جتنی اونچی ہوگی. اب جب وہ چلیں گی تو جناب سکینہ کس طریقے سے چل رہی ہوں گی وہ پنجے کے اوپر طریقے سے چل رہی تھی کہ آئے میرا گلا دکھ رہا ہے میرا گلا دکھ رہا ہے. جناب سکینہ چلا بھی نہیں پا رہی تھی بس جیسے چلاتی تھی اتنے میں انہیں چکر آ جاتے تھے. اب یہ سوچے چکر آنے کے بعد بھی اس رسی میں ہی وہ گر جاتی تھی اور گرتے گرتے میں ہی کھڑی رہ جاتی تھی. اتنے میں جیسے ایک بار ہوش آیا ایک آخری میں جملہ آپ کو یہ بتا دوں مصائب کا اس میں شاید ہی کوئی ایک ایسا دل ہو جس کا مضبوط دل ہوگا شاید ہی اس کی آنکھ میں آنسو ہے جس کی شاید بیٹی گھر پہ وہ سوچے ایک بار. جناب سکینہ کے گلے میں پوری زور سے رسی بنی ہوئی تھی. شمر ملعون آتا ہے آنے کے بعد جناب سکینہ کے پاس پہنچتا ہے اور آگے تماچا مارتا ہے. تماچا مارنے کے بعد جناب سکینہ سے پوچھتا ہے اے لڑکی تیرا نام کیا ہے. سنیے ذرا تماچا مارنے کے بعد جناب سکینہ سے پوچھتا تیرا نام کیا ہے. جناب سکینہ فوراً اپنے بھائی سید سجاد کی طرف دیکھتی ہے. جیسے دیکھتی ہے جناب سکینہ لیکن کچھ بولتی نہیں. اتنے میں شمر پھر ایک تماچا دوسرے گال پہ مارتا ہے. جیسے شمر تماچا مارتا ہے جناب سکینہ پھر سے اپنے بھائی سید سجاد کو دیکھتی ہے. اسی طریقے سے جب شمر نے 3 سے 4 تماچے جناب سکینہ سے مار دیے تو شمر کو غصہ آیا اور پوچھا ہے سید سجاد جب بھی میں اس بچی سے نام پوچھتا ہوں یہ تیری طرف کیوں دیکھتی ہے. تو بس سید سجاد کہتے ہیں اے شمر اس بچی کی رسی تو ذرا کھول دے. اے شمر یہ بچی کس طریقے سے بولے گی. بس اتنا تھا جناب سکینہ کی رسی تک نہیں کھلی تھی تو سوچئے جناب سکینہ کس طریقے سے بول پاتی. اللہم لا انت الحسین اللہ لعنت کا ظالم پر جس نے ہدایت کو ظلم کیا ہدایت کو ظلم کیا. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.